बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गज़ल नंबर 3 मिर्ज़ा गालिब असदुल्ला ख़ान की कोई उम्मीद बर नहीं आती की तशरीह कराऊंगी। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी इस चैनल की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि सब इस इल्म और कोशिश से फ़ायदा उठाएं। और अगर कोई गलती हो इसमें तो प्लीज़ उसको हाईलाइट करें, मुझे लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले हर शेर की तशरीह लिखने से पहले शेर का तारुफ पढ़ा देती हूँ, फिर बताऊँगी ये किसको कहाँ लिखना है। गालिब की शायराना अज़मत को हर दौर में तस्लीम किया गया यानी माना गया है। उन्होंने उर्दू गज़ल को फ़िक्र व फ़लसफ़े से आशना किया। इनकी शायरी एक ऐसा आईना है जिसमें हर दौर का इंसान अपने गिरदो पेश की तस्वीर देख सकता है। शेर नंबर 1 है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इसके जिन बच्चों को हल्ले लुग़त चाहिए वो मैं दिखा देती हूँ। उम्मीद का मतलब होता है आस, ख्वाहिश। बर आना का मतलब होता है पूरा होना। सूरत होती है शक्ल। आप चाहें तो इसमें से हल्ले लुग़त निकाल के लिख सकते हैं। शायर का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, और फिर तशरीह की हेडिंग देंगे। ये तशरीह लिखने से पहले आप ये वाली 3 लाइनें अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये 3 लाइनें यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद ये लिखना शुरू करेंगे। गालिब इस शेर में कहते हैं कि ना तो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी होती है और ना ख्वाहिश पूरी होने की कोई सूरत नज़र आती है। मुराद ये है कि सारी उम्र नामुरादी में बसर हो गई और आगे भी मुरादें पूरी होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। शायर कहता है कि हमारी ज़िंदगी का बहर कभी पुरसकून नहीं रहा। गमे दौरा ने हमारी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। हमारी कोई दुआ, कोई तमन्ना पूरी नहीं होती। हमारी उम्मीद में सिर्फ ख्वाब हैं जिनकी कोई ताबीर नहीं। शायर ये बताना चाहता है कि नामुरादी इश्क का मुकद्दर है। गालिब अब इश्क की उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं, लेकिन इश्क की तमन्ना की तकमील की सूरत भी नज़र नहीं आती। उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। असल में गालिब अपनी ज़िंदगी से अब इतने नाउम्मीद हो गए हैं कि ना तो उन्हें अब अपने हालात बदलने की कोई सूरत नज़र आती है और ना ही कोई मुराद पूरी होती नज़र आती है। शेर नंबर 2, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसमें हल्ले लुग़त देख लें। मुअय्यन का मतलब होता है मुकर्रर, इसके अलावा इसमें और कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, तो इसके हल्ले लुग़त में सिर्फ मुअय्यन का मुकर्रर लिखेंगे। उसी तरह शायर का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। तशरीह, अब याद रखिएगा कि मैंने आपको पेपर के पैटर्न बताया है कि आपकी 3 गज़लों में से 3 अशार आते हैं। हर गज़ल में से एक शेर होता है, इसलिए हर तशरीह लिखने से पहले उस शायर का तारुफ थोड़ा सा यहाँ पे लिख लिया करें, फिर ये तशरीह यहाँ से शुरू किया करें। यहाँ नहीं लिखना, अलहदा नहीं लिखना, कहीं अलहदा लिखना तारुफ उसका, सिर्फ कोई हेडिंग नहीं देनी तारुफ की, सिर्फ तशरीह का यहाँ से शुरू करना है। जो मैंने पीछे 3 लाइनें लिखवाई हैं आपको बताएं, वो यहाँ से शुरू कर देनी है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में ये शायर कहता है, या इस शेर में शायर कहता है, यहाँ से लिखना है। शायर कहता है कि मौत तो बेशक अपने मुकर्ररा वक्त पर आएगी, ना इससे पहले आ सकती है और ना वक्त टलने के बाद। तो फिर इंसान किस चीज़ का खौफ खाता है, इसे क्यों ज़िंदगी से इतना प्यार है और वो क्यों मौत से भागता है और इस फिक्र से परेशान होता है कि कहीं अभी इसकी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए। शायर कहता है कि तो फिर मौत के खौफ से मुझे सारी रात नींद क्यों नहीं आती, ये क्यों मुझे रात भर तरसाती रहती है और मेरी पूरी रात जागते हुए आंखों में कट जाती है। शायर ने इंसानी फितरत की कमज़ोरी बयान की है कि इंसान को इस हकीकत पर पुख्ता यकीन है कि मौत अटल है, तो इसे अपनी मसरूफियात पर अमल करना चाहिए।
بجائے اس کے اٹل حقیقت کو بدلنے کی فکر کرو، رات بھر نہ سوئے۔ شعر نمبر 3، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ حال، اس میں ایک مشکل لفظ ہے حال دل۔ حال دل کا آپ لکھ سکتے ہیں دل کی حالت، حال دل، دل کی حالت، دل کی کیفیت، یہ آپ کا صرف اس میں سے یہ حل لغت ہے صرف۔ شاعر کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب، پھر تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اور اس سے پہلے شعر کرنے سے پہلے اگر آپ کا یہ شعر پیپر میں آتا ہے تو وہ غالب کے بارے میں 3 سطور لکھیں گے، اس کے بعد یہاں سے شروع کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ تقدیر نے ہمیں اس زندگی میں اتنی ضربات لگائی ہیں، اتنی چوٹیں لگائی ہیں کہ ہم کبھی تو اپنی خرابی قسمت کا شکوہ کرتے ہیں اور کبھی آپ ہی اپنی تقدیر کی کم ظرفی پر مسکرا دیتے ہیں۔ پہلے کبھی اپنے حال پر ہنسی آ جایا کرتی تھی کہ غم میں اتنے نڈھال ہوئے کہ اپنا ہی مذاق اڑانے لگے، اپنی بے بسی سے محظوظ ہونے لگے کہ ہم نے کیسی شکل بنا لی ہے۔ اب مقدر کی بے-رحمی حد سے تجاوز کر گئی ہے، اب اداسی اور مایوسی کی یہ حالت ہے کہ اب مجھے اپنے حال پر ہنسی نہیں آتی۔ یہ صورتحال تب ہوتی ہے جب افسردگی اور اداسی حد سے بڑھ جائے۔ یہ شعر سادگی کے اعتبار سے لاجواب ہے۔ اس میں آپ یہ شعر ایڈ کر سکتی ہیں، بے کلی بے خودی کچھ آج نہیں، ایک مدت سے وہ مزاج نہیں۔ شعر نمبر 4، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اس میں مشکل الفاظ حل لغت دیکھ لیں۔ طاعت کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری یا عبادت، ثواب کا مطلب اجر، اور طاعت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت۔ طاعت کا مطلب اطاعت، تابعداری، اور زہد کا مطلب پرہیزگاری یا عبادت۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اس میں سے لغت ہے۔ اسی طرح شاعر کا نام لکھیں گے مرزا اسد اللہ خان غالب، تشریح لکھیں گے تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ گرچہ مجھے معلوم ہے کہ عبادت کا ثواب و اجر بہت زیادہ ہے، اطاعت و گزاری اور تقوی اپنانے والوں کو نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ خدا متقی لوگوں کے اعمال سے خوش ہو کر انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن میں بے بس اور لاچار ہوں، میرا دل نیک کام اور عبادت میں نہیں لگتا، دین کی طرف میری طبیعت مائل نہیں ہوتی، ہم نمازوں اور روزوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم اللہ کے احکامات کو بجا نہیں لاتے، ہم دنیا کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے دل میں دنیا کی آزائشوں نے جگہ لے لی ہے، جس کی وجہ سے ہم عبادت سے غافل ہیں، ہم صرف وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس میں کوئی حلے کو تو خاص بات نہیں ہے، اس کو آپ ایسے رہنے دیں۔ شاعر کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب، تشریح کرنے سے پہلے اسی طرح مرزا غالب کے بارے میں 3 لائنیں یہاں سے لکھیے گا اور پھر یہ تشریح لکھیے گا۔ غالب کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کے تصور میں اس قدر گم ہیں کہ دنیا کی خبر ہی نہیں، ورنہ ہمیں بھی بات کرنے پر قدرت حاصل ہے، ہم بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر بولتے اس لیے نہیں کہ کہیں محبت کا اظہار اور دل کا حال سن کر ہمارا محبوب خفا نہ ہو جائے، یا اگر دنیا کو پتہ چل گیا تو اس کی بدنامی نہ ہو جائے۔ خاموشی کے پردے میں ہم بھی عشق کی معراج چاہتے ہیں، ہمیں ہر بات کرنا آتی ہے لیکن ہر بات کا اظہار کرنا عقل مندی نہیں ہوتی۔ شاعر عشق کی منزل حاصل کرنے کے لیے کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہے جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اگلا شعر ہے، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔
اس میں بھی کوئی حل لغت تو خاص نہیں ہے۔ شاعر کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب۔ تشریح: غالب اس شعر میں کہتا ہے کہ عشق میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب آدمی ہر وقت محبوب کے خیال میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہاں شاعر اپنی مستی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر مست ہو گیا ہوں کہ اس سے نکلنے کی راہ ہی مجھے نظر نہیں آتی۔ میں عشق کی راہ میں بہت الجھ گیا ہوں، پھر بھی محبوب کی یاد کو دل سے نہیں نکالنا چاہتا، اس لیے مجھے دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ میں اپنے حال میں مست ہو کر اپنی منزل کی تلاش میں ہوں، اپنے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ بے خودی کہاں لے گئی ہم کو، بہت دیر سے انتظار ہے اپنا۔ ٹھیک ہے، آخری شعر ہے: کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس میں بھی کوئی حل لغت خاص نہیں ہے۔ شاعر کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب۔ تشریح: اس شاعر کہتا ہے کہ جب آدمی زندگی کی آخری منزل میں قدم رکھتا ہے تو اسے موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر ہوتی ہے، پھر تو کیا کرتا ہے اور وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف توجہ دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تم نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری اور حج کرنے چلے ہو، اب تم کس منہ سے کعبے جاؤ گے؟ تمہیں اپنے اعمال بد یعنی برے اعمال دیکھ کر شرم نہیں آتی؟ تمہارے پاس کون سا عمل ہے جس کو تم لے کر جاؤ گے اور اس سے کرم طلب کرو گے، یعنی اسے اپنی رحمت طلب کرو گے؟ تمہیں اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہے؟ تم بے شرم ہو کر کیسے تم اللہ کے گھر چلے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے، اب آخری وقت میں خدا کے حضور کیا ہم منہ لے کر جائیں گے؟ اس میں شعر اب ایڈ کر سکتے ہیں: عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے۔ امید ہے آپ کو اس کی تشریح اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو پلیز لازمی مجھے کامنٹس میں باکس میں پوچھیں تاکہ میں آپ کے سوالات کے جواب ضرور دوں گی۔ کوشش کیا کریں جتنی تشریح بتائی گئی اگر اسی کو آپ یاد کر لیں، اس میں حاصل جو ہوتا ہے نا وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا ٹائم بچے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا کہ آپ نظم کی تشریحات اس کا حاصل لکھ سکو۔ آپ صرف جو مانگا گیا ہے صرف اسی کو تفصیل سے بیان کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے 2 میں سے 2 نمبر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور اس میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔